نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سفینہ صحابی رسول اور شیر کا واقعہ جو مشکوٰۃ شریف باب الکرامات کی دوسری فصل کی تیسری حدیث پاک میں موجود ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں: عن ابن المنقدر ان سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخطأ الجیش بعرض الروم او اسر فانطلق حاربا یلتمس الجیش فاذا هو بالاسد فقال یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من امری کیتا فاقبل الاسد له بسط حتی قام الى جنبه۔ حضرت ابن المنقدر سے یہ حدیث پاک روایت ہے کہ بے شک حضرت سفینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، تو یہ زمین روم لشکر سے جدا ہو گئے یا قید کر لیے گئے، اور وہ بھاگتے ہوئے چلے کہ لشکر کی تلاش کریں۔ اچانک شیر سامنے تھا تو حضرت سفینہ بولے: اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میرا واقعہ ایسے ایسے ہے۔ تو شیر دمب ہلاتا ہوا آیا اور حتیٰ کہ ان کے برابر یعنی حضرت سفینہ کے برابر کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، اور انہوں نے یعنی حضرت ام سلمہ نے ان کو اس شرط پر آزاد کیا کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے۔ تو حضرت سفینہ نے عرض کیا: اس شرط کے بغیر ہی میں ساری زندگی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا اور آپ کی غلامی میں زندگی گزاروں گا۔ حضرت سفینہ کو سفینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا اور اپنے صحابہ کا سامان حضرت سفینہ کے اوپر لاد دیا اور یہ فرمایا کہ سفینہ تم ہمارے سفینہ ہو یعنی کشتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی طاقت ہمت عطا فرمائی تھی اور وہ سارا سامان اٹھا لیا تھا۔ تو پھر جب کوئی آپ سے پوچھتے کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ فرماتے: مجھے جو میرے آقا نے نام عطا فرمایا ہے میں نبی کا سفینہ ہوں۔ ان کا اصلی نام گم ہو گیا، ہمیشہ اسی نام سے پکارے گئے۔ اصلی نام ان کا رباح یا مہران یا رومان تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی لشکر سے جدا ہو گئے، ملک روم میں یا وہاں قیدی ہو گئے، اور رات کو وہاں سے بھاگ نکلے اور اپنے لشکر کی تلاش میں۔ تو جب راستے میں دیکھا تو سامنے شیر آ گیا۔ حضرت سفینہ نے شیر کو پکارا: یا ابا الحارث، اے شیرا۔ یہ ابا الحارث شیر کی کنیت ہے۔ میں اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو پتہ چلا مشکل کے وقت پیارے آقا کریم علیہ السلام کی نسبت اور نبی کا نام حضرت سفینہ کے کام آیا اور آپ کی مشکل حل ہو گئی۔ کیونکہ اگر آپ یہ کہتے کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، تو شیر کہہ سکتا تھا کہ اے سفینہ، میں بکری، گائے اور دوسری مخلوق خدا کو کھا جاتا ہوں،
تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس لیے میں تجھے بھی کھا جاؤں گا۔ لیکن جب شیر نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تو آپ نے حدیث پاک کے الفاظ سنے کہ سفینہ کے سامنے وہ شیر اپنی دمب ہلاتے ہوئے آپ کے پہلو میں آ کھڑا ہوا، اور آگے کیا ہوا سنیے حدیث پاک کے الفاظ۔ کلما سمع صوتا اہوا الیہ ثم اقبل یمشی الی جنبہ حتی بلغ الجیش ثم رجع الاسد رواح فی شرح السنہ۔ تو جس طرف سے شیر آواز سنتا اسی طرف متوجہ ہو جاتا، حتیٰ کہ حضرت سفینہ کو لشکر کے ساتھ پہنچا کر شیر واپس لوٹا۔ گویا شیر نے یہ کہا سفینہ سے، شیر نے کہا سفینہ تائیں سن راہی راہ جان دے، جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام نا دے۔ اس حدیث پاک سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو شیر پہچانتے ہیں، جانور پہچانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کام آئی۔ اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نسبت اور آپ کی غلامی دافع بلا بھی ہے اور مشکل کشا بھی ہے۔ اور تیسرا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جانور اولیاء اللہ کی اولیاء اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں، جیسے کہ دوسرے واقعات اس بات پر مشہور ہیں، موجود ہیں کہ شیر اولیاء کاملین کی اطاعت کرتے تھے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، اور اس لحاظ سے اس واقعہ کو صاحب مشکات نے کرامات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلہ سے ہمیشہ ہمیں اللہ کے مقبول بندوں کی عزت اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ شیر حضرت سفینہ کی حفاظت بھی کی اور آپ کی راہبری بھی کی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیر جانتا تھا کہ اسلامی لشکر کہاں جا رہا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی خوشبو اور اسلام کی عظمت تھی کہ جانور بھی مسلمانوں کی عزت اور تعظیم کرتے تھے۔ آج اگر ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں تو اس مشکل گھڑی میں اس وبا سے ہم بھی بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔